کتنے ہزار ارب کے خسارے کا بجٹ آیا؟ یہ بجٹ 7,020 ارب روپے کے خسارے کا بجٹ ہے جی. جتنا ہم قرضہ لیں گے وہ سارا سود میں چلا جائے گا. ڈیفینس کے لیے 3,000 ارب ہے. اچھا. اور سبسڈیز کے لیے 1,091 ارب ہے. اور پینشن کے لیے 1,169 ارب روپے ہیں. عام عوام کے لیے ایک جملے میں اگر میں احاطہ کروں کہ یہ جو بجٹ پیش ہوا 18,771 ارب روپے کا، اس میں 7,020 ارب کا خسارہ ہے اور 8,056 ارب جو ہے وہ ہم نے اس سال سود کی مد میں دینا ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کاشف رفیق. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر کیا ہے اور میرے ساتھ روزانہ کی طرح ایم بی سومرو موجود ہیں. ناظرین، خدا کر کے وہ دن آیا، بجٹ پیش ہو گیا. اب وہ جو بجٹ پیش ہوا ہے اس بجٹ میں حکومت نے کیا تکلیف دی ہے، کیا ریلیف دیا ہے، اس کے حوالے سے ایم پی سومرو صاحب سے بات کرتے ہیں. ایم پی سومرو صاحب، بجٹ پیش ہو گیا اللہ اللہ کر کے. اب بجٹ کے پیش ہونے کے جو اندرونی معاملات اور حالات ہیں، وہ جو ایوان کے اندر تھے، جو میڈیا کو نہیں دکھائے گئے، چینلز پہ نہیں دکھائے گئے، اس کے حوالے سے تو ہم بعد میں بات کریں گے. لیکن یہ بجٹ بڑا بجٹ ہے، پی ایم صاحب نے بڑا اپریشیٹ کیا، بڑی ٹیم کو بھی شاباشی دی کہ بڑا اچھا بجٹ ہے. یہ بتائیں کہ یہ کتنے ہزار ارب کے خسارے کا بجٹ آیا؟ جی، ابھی اس بجٹ کا ٹوٹل جو حجم ہے یہ ہمارے پاس ناظرین کو دکھاؤں. بجٹ بریف ہے. 18,771 ارب روپے کی یہ بجٹ کا حجم ہے. ٹھیک ہے. یہ اخراجات ٹوٹل یہ اتنے کا بجٹ ہے. ہم نے جو ٹیکس آمدنی ہے ہماری، وہ ٹوٹل ملا کر ٹیکس آمدنی صوبوں کو چھوڑ کر ہمارے پاس 11,771 ارب بچتے ہیں. تو یہ بجٹ 7,020 ارب روپے کے خسارے کا بجٹ ہے. جی صرف 7,020 ارب کا خسارہ ہے اس بجٹ میں. جی. اور اس سال ہم یہ لکھا ہوا ہے کس ادارے سے یہ بجٹ کا خسارہ پورا کرنے کے لیے ہم قرض لیں گے. ادارے سے؟ جی، اداروں سے، مختلف اداروں سے. موٹے 2-3 ادارے دیکھنے والوں کے لیے وہ بینکوں سے لینے ہیں، غیر ملکی قرضہ لینا ہے. وہ انہوں نے تفصیلات، مطلب دوسرے لفظوں میں جو اتنا اچھا بجٹ پیش ہوا جس پہ پی ایم صاحب نے شاباشی دی، 7,020 ارب کے خسارے کا بجٹ ہے. اور یعنی کہ 7,020 ارب دوسرے معنوں میں ہم نے ادھار لینا ہے مزید. میں ایک موٹی چیزیں بتاؤں. جو انٹرسٹ کے جو ہمارے پاس قرضے ہیں اوپر پاکستان پہ، سود، ان پہ ہم صرف جو سود ادا کریں گے وہ 8,054 ارب روپے صرف سود ادا کریں گے. مطلب جتنا ہم قرضہ لیں گے وہ سارا سود میں چلا جائے گا. اور ڈیفینس کے لیے 3,000 ارب ہے. اچھا. اور سبسڈیز کے لیے 1,091 ارب ہے. اور پینشن کے لیے 1,169 ارب روپے ہیں. ٹھیک ہے. اور سول حکومت کے ٹوٹل اخراجات جو ہیں وہ 1,071 ارب ہے. آپ دیکھیں تو سود، ڈیفینس اور سول حکومت کے اخراجات سے بھی اوپر چلا گیا ہے. اور پی ایس ڈی پی کو تو ہم نے اس مرتبہ اس کا گلائی گھونٹ دیا ہے. تو جو ہم نے خود تجویز کیا تھا کہ ہم 1,126 ارب رکھیں گے، تو اس کو بھی کم کر کے 1,000 ارب رکھا تھا. گزشتہ مالی سال جو ابھی ختم ہو رہا ہے اس میں بھی 1,000 ارب رکھا تھا، مگر آج اس وقت تک 600 ارب بھی خرچ نہیں ہوئے. اچھا صحیح. عام عوام کے لیے، اور میں ایک جملہ عام عوام کے صوبوں پہ آتے ہیں. عام عوام کے لیے اگر میں غلط ہوں تو میری تصحیح ضرور کیجئے گا. عام عوام کے لیے ایک جملے میں اگر میں احاطہ کروں کہ یہ جو بجٹ پیش ہوا 18,771 ارب روپے کا، اس میں 7,020 ارب کا خسارہ ہے، نقصان ہے، اور 8,056 ارب جو ہے وہ ہم نے اس سال سود کی مد میں دینا ہے. یعنی کہ نئے قرضے لینے ہیں اور سود ادا کرنا ہے. یہ بات تو کلیئر ہے نا جی؟ ابھی دیکھیں، سمپل عام آدمی کی بات کریں. جو یہ ختم ہونے والا مالی سال ہے اس کے لیے ٹیکس، نان ٹیکس ریونیو دونوں ملا کر 18,076 ارب کا ٹارگیٹ تھا. ٹھیک ہے. اب ہم نے نئے مالی سال، نئی بجٹ میں اس ہدف کو بڑھا کر 20,600 ارب روپے کا ہدف رکھا ہے. مطلب آلموسٹ 2,600 ارب جو پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں. جی.
آپ نے ٹیکسز کا اضافہ کیا ہے. ٹھیک ہے. اب نئی ٹیکسز 220 ارب کی لگائی جا رہی ہیں. اب باقی جو تقریباً 2200-2400 ارب ہوں گے تو وہ ہم جو ٹیکس شرح پہلے لگی ہوئی ہے اس شرح کو بڑھا کر ہی حاصل کر سکتے ہیں نا. بالکل ٹھیک. تو وہ سمپل ہے. اور عوام کے لیے اچھا اضافے کی بات جو آپ نے کی, ابھی عوام کی بات کر رہے ہیں, عوام کی طرف بھی آتے ہیں. اضافے کے ساتھ سرکاری ملازمین کا جو اضافہ ہے اس کی خوشخبری بھی سنائے نا جی. سرکاری ملازمین خواب دیکھ رہے تھے 30 سے 50% اضافہ. وہ سمجھ رہے تھے کہ جتنا مہنگائی میں اضافہ کیا گیا ہے 200 روپے سے پیٹرول 400 روپے تک پہنچایا, 500 تک, تو جتنی مہنگائی ہوئی ہے اتنے حساب سے ہمارے تنخواہوں میں اضافہ ہوگا. مگر تنخواہوں میں اضافہ صرف 7% ہوا ہے. اچھا. اور پینشن میں بھی اضافہ 7%. یہ 1 سے 22 تک سب کا ایکول ہوا ہے. ابھی اعلان تو یہی کیا گیا ہے. اعلان یہی کیا گیا. ابھی اس میں میڈیکل الاؤنس بڑھا رہے ہیں, نہیں بڑھا رہے ہیں, اپنا کمیونیکیشن الاؤنس بڑھا رہے ہیں, نہیں بڑھا رہے ہیں, اس کا کوئی تفصیل سیدھا نہیں ہے. اچھا اب صوبوں کو بھی کوئی بڑھا کے بجٹ دیا ہے؟ صوبوں کو اس سال مطلب ایسے سمجھیں کہ صوبوں کے حصے میں زیادہ کوئی اضافہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے. میں مثال کے طور پہ دوں کہ 25-26 جو مالی سال ختم ہو رہا ہے جی, اس میں صوبوں کو کے لیے پیسے جو ٹرانسفر ہونے تھے 8,205 ارب. ٹھیک ہے. یہ صوبوں کو. ٹھیک ہے. اس سال صوبوں کو جو انہوں نے ٹرانسفر کرنے کے لیے رکھا ہے وہ 8,848 ارب. اچھا. نامینل اضافہ ہے. ٹھیک ہے. اب پنجاب کو 4,402 ارب ملیں گے. ٹھیک ہے. سندھ کو 2,207 ارب ملیں گے. ٹھیک ہے. خیبر پختونخوا کو 1,443 ارب ملیں گے. ٹھیک ہے. بلوچستان کو 795 ارب ملیں گے. ٹھیک ہے. اب دلچسپ بات یہ جس پنجاب کو 4,000 ارب ملیں گے 406, اس کو 630 ارب ان کو واپس کرنے. اچھا جی. سندھ کو 2,207 ارب ملیں گے. ٹھیک ہے. اس میں سے 320 ارب روپے واپس کرنے. ٹھیک ہے. ٹھیک. اور کے پی کو 1,400 ارب ملنے ہیں, اس سے 180 ارب دے دینے ہیں ان کو. ٹھیک. اور بلوچستان کو 795 ارب میں سے 85 ارب روپے دے دے ہیں, باقی 700 ارب بچیں گے ان کے. اچھا سنیں یہیں پہ آپ کی اجازت سے جی ناظرین, جو ایم پی سومرو صاحب نے فگرز دیے نا جی پروونسز کو جو دے رہے ہیں, ہم یہ آج تک سنتے آئے ہیں لفظوں کا گورکھ دھندا. جی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے دے رہے ہیں اس سے زیادہ واپس لے رہے ہیں, بھلے ادھار کی بات میں کسی کے, یعنی کہ یہ سال جو ہے وفاق کے مالا مال ہونے کا سال ہے. یہ بجٹ وفاق کے مالا مال ہونے کا بجٹ ہوا نا. آپ اندازہ کریں, صوبے کو آپ دیکھیں, آپ دے رہے ہیں کم, اور 320 ارب یا 380 ارب اگر سندھ نے واپس دینا ہے, 600 ارب پنجاب نے واپس دینا ہے, تو آپ ان کو کم دے رہے ہیں. اب دیکھیں جو پیٹرولیم لیوی کے مد میں انہوں نے ٹیکس لگائی ہے, اس سال 1,500 ارب وصول کیے گئے ہیں. آنے والی مالی سال میں 1,700 ارب پیٹرولیم لیوی کے مد میں وصولی کا ٹارگیٹ ہے. اور میں آپ کو بتاؤں اس 1,700 ارب روپے میں صوبوں کے پاس ایک پینی نہیں جانی, 1 روپیہ نہیں جانا. صرف یہ نہیں, میں آپ کو ایک ایک چیز بتا سکتا ہوں, پھر آپ کہیں گے طویل جا رہے ہیں آپ, زیادہ فگرز میں جا رہے ہیں. تو اچھا فکر میں نہ جائے. ٹھیک ہے. ایک اور بات ہے نا, گیس پہ لیوی, ایل پی جی پہ لیوی, وہ ان میں سے 1 روپیہ صوبوں کو نہیں ملنا. اچھا صحیح بات تو سنیں, یہ جو فگر ہوئی, بجٹ ہوئی, اقتصادی سروے میں سارے شیر و شکر تھے, چاروں وزرائے اعلیٰ, اس سے پہلے بلاول صاحب کی ملاقات, زرداری صاحب کی جوائنٹ میٹنگ, اور با الفاظ ایم پی سومرو کے بازو مروڑ کے پیسے لیے جا رہے ہیں, جس پہ مجھے بہرحال اس وقت بھی اختلاف تھا, آج بھی ہے اس جملے پہ. لیکن آگے چلتے ہیں. یہ جو آپ نے لفظوں کا گورکھ دھندا نکالا ہے نیا, کہ صوبے کو دینے ہیں 200 سمتھنگ ارب, لینے ہیں 300 سمتھنگ ارب, دینے ہیں 400, لینے ہیں 600, اس ایک بنیاد کے اوپر تو نہیں جو آج ہم نے دیکھا پیپلز پارٹی ناراض ہو کے بیٹھ گئی, بلاول صاحب مانے نہیں, اسحاق ڈار صاحب گئے خالی ہاتھ لوٹ آئے, پھر ایسے ایک وزیر گئے جن کے پاس جادو کی جپھی ہے. نہیں, وہ چمتکار کرتے ہیں اور لے آتے ہیں. نہیں ہے, وہ ایک طاقتور حلقوں کا نمائندہ گنا جاتا ہے. کون؟
محسن نقوی صاحب. تو اس میں جادو کی جھپی کا معاملہ, جادو کی جھپی وہ طاقتیں جو ہیں وہی ہے جادو کی جھپی, ان کو واپس کرنا. نہیں تو پھر بلاول صاحب کیوں ناراض تھے؟ تو وہی بتا رہا ہوں. ہاں جی. آج بجٹ پیش ہونے سے پہلے بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا, جس میں سینیٹرز, قومی اسمبلی کے ممبر جو پیپلز پارٹی کے تھے وہ سارے شریک تھے. بجٹ کی حکمت عملی پہ بحث ہوا. تو کچھ ٹی وی چینلز نے خبر غلط چلائی کہ پیپلز پارٹی نے بجٹ کا بائیکاٹ کرنے کا اعلان کیا. جیسے خبر چلی وہ ان کا وضاحت کر دیا, مگر فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بجٹ اجلاسوں کے دوران جو یہ اب کل سے شروع ہوگا, یہ 28-29 تاریخ تک اس کو لے کے جانا ہے اگر بحث صحیح کرانا ہے, تو انہوں نے پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ بجٹ اجلاسوں کے دوران پیپلز پارٹی کورم پورا کرنے کے پابند نہیں ہوگی. اچھا, اس کا مطلب یہ ہوا پیپلز پارٹی نے اپنے اراکین کو یہ کہہ دیا ہے اجلاسوں کے دوران بھلے گھر بیٹھ جائیں, آپ کا ہاؤس میں موجود ہونا ضروری نہیں ہے. جن کو تقریریں کرنی ہوگی وہ ہاؤس میں آئیں گے, باقی گھر بیٹھے رہیں گے. تو پھر حکومت کو اپنے ممبران کو ہر صورت میں ہر وقت ناراضگی کی وجہ بتائیں نا جی. یہ تو فیصلے ہو گئے, وجہ تو بتائیں نا, اصل وجہ کیا ہے, اصل خبر کیا ہے؟ اب ایک چیز ہے جو صوبوں کے جو ترقیاتی بجٹس ہے اس میں زیادہ کٹ لگا ہے, دوسرا یہ ہے. مگر مجھے اس سے زیادہ جو لگ رہا ہے وہ گلگت کے الیکشن کے بعد جو انڈیپینڈنٹ ہیں وہ انڈیپینڈنس کو پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ ان کو روکا جا رہا ہے پیپلز پارٹی میں شامل ہونے سے. جی, تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے. تو پیپلز پارٹی نون لیگ کے علاوہ حکومت بنانا چاہتی ہے. پیپلز پارٹی کے ناصر حسین شاہ صاحب, شرجیل رحمان میمن صاحب وہ گلگت میں بیٹھے ہوئے ہیں, دوسرے بھی نیئر بخاری سے لے کر اپنا. اچھا, اس میں آپ سے اجازت کے ساتھ ایک ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. اس میں ایک اور معاملہ یہ بھی نیا ٹویسٹ آیا ہے کہ وہ 4 سے 5 حلقوں کے رزلٹ ابھی تک رکے ہوئے ہیں, نمبر 1. جی. نمبر 2, جہاں پہ رزلٹ آ رہے ہیں وہاں پہ مارجن بہت تھوڑا ہے. نمبر 3 کہ اگر آج کی ڈیٹ تک 3 آزاد اراکین چاہیے پیپلز پارٹی کو سادہ اکثریت کے لیے, ایک ان کے ساتھ شامل ہونے کو تیار ہو گیا, 2 مزید ارکان نہیں, اور اس میں ان کو بھی یہ لگتا ہے جو بات میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو ہم نے پہلے دن سے بات کر رہے ہیں کہ بجٹ پاس اس وقت ہوگا جس وقت گلگت میں وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی کا اناؤنس ہوگا. اب آگے چلتے ہیں کیوں ٹائم کو بھی ساتھ ساتھ کرنا ہے. یہ جو اپوزیشن نے آج احتجاج کیا ہے, اچھا کمال یہ تھا چونکہ ہم نے ہی کل یہ خبر دی تھی کہ قومی اسمبلی میں کوئی دستاویزی نئی چیزیں نہیں ہوں گی, کوئی معاملہ نہیں ہوگا اور اراکین کو سافٹ کاپیز دی جائیں گی تاکہ کوئی دستاویز نہ ہو. اپنے دیکھنے والوں کے لیے یہ وہ ڈاکومنٹ ہے, دستاویز ہیں جو ہم نے نکالے ہیں, جو اور بھی بہت سارے لوگوں کے پاس ہوں گے, اور یہ ایم پی سومرو صاحب لے کے آئے. اچھا صحیح, یہ دستاویز نہیں تھے, سادے پیپر کو انہوں نے پھاڑ پھوڑ کے پرچیاں پھینکی, چیزیں کیں, اور نعرے پلے کارڈ ہر چیز ہوئی. ذرا اس پہ روشنی ڈالے. پھر ایک دیکھیں شاہد خٹک صاحب اور بلال بدر صاحب آپس میں قومی اسمبلی کے اجلاس میں ہمیشہ پھر حکومت کس کی بھی ہو, جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی نون لیگ ایسے کرتی تھی, پیپلز پارٹی ایسے کرتی تھی, جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تب بھی نون لیگ. بجٹ اجلاس کے دوران اس طرح کا ہنگامہ ہوتا ہے, اور آج تھوڑا زیادہ اس حوالے سے ہوا ہے جو پیپر پھاڑ کے پھینکے جاتے ہیں وہ کبھی پرائم منسٹر تک نہیں پہنچتے, مگر آج کے اجلاس میں پرائم منسٹر کی جو رو ہے وہ رو تو جو بجٹ ڈاکومنٹس پھاڑ کے پھینکے جا رہے تھے وہ اس رو کے اوپر تو پرائم منسٹر صاحب, فنانس منسٹر, وزیر دفاع یہ بیٹھے ہوئے تھے, ان کے اوپر تو پیپر گر رہے تھے, مگر اس کے پیچھے جو 2 رو ہیں وہاں تک آ رہے تھے, وہ منسٹرز کی روز ہیں ساری. تو یہ اچھا میں آپ کو ایک اس میں آپ کے اور باقی جو آپ حصار بنا دیتے ہیں. نہیں میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, حیران کن بات یہ تھی کہ چیئرمین پی اے سی جو ہیں جو حکومت نے کنسنسس سے لگائے, جنید صاحب ہیں غالباً. جی ہاں جی. اب میں بھی بیٹھا ہوں پریس گیلری میں, اب میں آپ کو حیران کن بات دیکھوں کہ جنید صاحب اور جو ایک داور کنڈی صاحب ہے ڈیرہ اسماعیل خان سے جو اسد الرحمان کو ہرا کے آئے ہوئے ہیں, وہ گئے, وہ اس طرح کے وائٹ پیجز کافی سارے لے کے آئے,
انہوں نے رکھے، اب وہ اس کو پھاڑ رہے ہیں اور وہ پھینک رہے ہیں۔ اب جنید اکبر صاحب جو چیئرمین پی اے سی ہیں، انہوں نے کافی سارے کاغذ لیے، ان کو ایسے پھاڑا اور اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے جیسے وہ گیند سی نہیں بنا دیتے جی، انہوں نے وہ باقاعدہ پھینکی۔ اور جو فائنانس منسٹر ہے اورنگزیب صاحب، جن کے ساتھ خواجہ آصف، پھر اسحاق ڈار اور پھر پرائم منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ وہ آگے آئی اور اورنگزیب صاحب کو لگی نہیں، لیکن ان کے بالکل ساتھ گری، اور اس طرح وہ جس طرح جیسے پرچیاں پھینکی جا رہی ہوتی ہیں، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے۔ اور اسی دوران جب یہ کام شروع ہوا تو بلال بدر ہیں، طلال چودھری صاحب کے کزن ہیں، وہ وہاں پہ آئے، انہوں نے کہا کہ یار تھوڑا سا پیچھے آپ احتجاج کریں، آپ کا حق ہے، پلے کارڈ اٹھائیں، ہر چیز کریں۔ تو جو شاہد خٹک ہے، جو وہ پارلیمنٹری لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے، پارلیمانی لیڈر ہیں اور جو اپوزیشن لیڈر بننے کے خواہش مند ہیں، سہیل آفریدی کے قریبی 2-3 لوگوں میں ہیں، انہوں نے ان کے ساتھ باقاعدہ سمہاؤ ہاتھا پائی کی۔ اس کے بعد پھر انجم وکیل صاحب آگے آئے، انہوں نے ریسکیو کیا، پھر ان کے ساتھ وہ الجھے، اس کے بعد چیزیں ہوئیں۔ لیکن تکلیف دہ عمل پتہ کیا ہوا سائیں؟ جب یہ سارا معاملہ ہو گیا، نعرے بازی چلتی رہی، چیزیں چلتی رہیں، اور نثار جٹ صاحب فیصل آباد والے، انہوں نے تو کمال ہی کیا تھا یہ جی، انہوں نے باقاعدہ پیپلز پارٹی کے نعرے لگانے شروع کر دیے، یعنی کہ بی بی ہم شرمندہ ہیں، تیرے قاتل زندہ ہیں، اس طرح کے نعرے انہوں نے لگوانے شروع کر دیے۔ بعد میں جو بیرسٹر گوہر صاحب ہیں چیئرمین پارٹی، وہ جاتے ہیں آہستہ سے ہجوم سے نکل کے محمود اچکزئی صاحب کے پاس، انہیں کہتے ہیں جی یہ جو پلے کارڈ ہے کہ بجٹ نامنظور، یہ آپ لیں، جا کے پروٹیسٹ میں کھڑے ہوں، تنقید ہوگی کہ اچکزئی صاحب نہیں کر رہے۔ گو کہ اچکزئی صاحب جب آئے ہیں تو وہ باقاعدہ لیڈر آف ہاؤس کے پاس گئے ہیں، ملے ہیں، شیک ہینڈ کیا۔ ملے۔ اس کے بعد جناب وہ نکلے پلے کارڈ یوں لے کے، اور اس کی ان کی ویڈیو باقاعدہ بنا رہے ہیں، میرے پاس تصویریں ہیں۔ اور اس کے بعد وہ جا کے اورنگزیب صاحب کے ساتھ انہوں نے پلے کارڈ یوں رکھا، اور اس کے بعد انہوں نے باہر نکلے اور یہ سارا احتجاج کرنے والے لوگ باہر چلے گئے۔ لیکن آخر میں جو احتجاج کرنے والے لوگ تھے، جو آخر میں وہ طارق فضل چودھری صاحب کے ساتھ شیک ہینڈ کر رہے ہیں، خوشگپیاں لگا رہے ہیں، عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ تو یہ آج کی بجٹ کی ٹوٹل روح ہے۔ اور اس میں کل جب ہم شو کریں گے یقینی طور پہ بلاول صاحب آگے بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، چیزیں کر رہے ہیں، اور شازیہ ماری صاحبہ بھی یوں پلے کارڈ لے کے بیٹھی ہوئی ہے، سحر کامران صاحبہ بھی لے کے بیٹھی ہوئی ہے۔ آج دلچسپ بات یہ ہے، جب پیپلز پارٹی نے پارلیمانی پارٹی میں فیصلہ کیا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بجٹ اجلاس میں شریک نہیں ہوں گے اور پیپلز پارٹی کے ارکان ٹوکن کے طور پر شامل ہوں گے کچھ، تو فوری طور پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب ان کے پاس پہنچے اور وزراء بھی شامل تھے، تو بلاول صاحب نہیں مانے اور پھر محسن نقوی صاحب کو جانا پڑا، طلال چودھری کے ہمراہ، ٹھیک ہے، تو پھر وہ مان گئے۔ تو ایسا کیا معاملہ ہے جو نائب وزیر اعظم کے ساتھ طے نہیں ہوا اور محسن نقوی صاحب ایسا کیا معاملہ ہوا ہے؟ چونکہ اب ہمارا ٹائم کا مسئلہ، ہم نے اس کو وائنڈ اپ کرنے چیزوں کو۔ اب جو احتجاج ہے، اب احتجاج بجٹ کے دوران یہ ہوا ہے، شور شرابہ ہوا ہے، اب شور شرابے کے بعد آخر تک کھڑے رہے ہیں، اسپیکر ڈائس کا بالکل ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا، ہم اس پہ گفتگو کر چکے ہیں، سن نہیں پائے، ہم اس پہ گفتگو کر چکے ہیں صحیح، چونکہ ٹائم وائنڈ اپ کا ہے، اور یقینی طور پہ کل ہم جب شو کر رہے ہوں گے تو مزید ہم اپنی اندر کی خبریں اپنے دیکھنے والوں کو شیئر کریں گے کہ یہ جو پلے کارڈ بھی پیپلز پارٹی نے اٹھائے، تقریر میں بیٹھے بھی رہے، تو اب آگے کیا ہوگا، کیسے اس کو وائنڈ اپ کریں گے، کیونکہ دن تھوڑے ہیں، شاید 10-12 دن کے اندر بجٹ کنکلوڈ کرنا ہے، اور اپوزیشن کا کیا رویہ ہوگا، تقریر میں محمود اچکزئی صاحب حصہ لیتے یا نہیں لیتے، ان تمام پہلوؤں کا کل احاطہ کریں گے۔ ناظرین، آپ نے آج صرف آپ کے سامنے گفتگو کرنے کا مقصد تھا کہ جو بجٹ پیش ہوا اس میں عوام کو ریلیف کتنی دی گئی، تکلیف کتنی دی گئی، سرکاری ملازمین کو کتنی تکلیف ہوئی، کتنا ریلیف ملا، اور سب سے اہم چیز جو ایم بی سمرو صاحب نے کی، یہ بات آپ یاد رکھیے گا کہ جتنا ہمارا خسارے کا بجٹ ہے اس سے زیادہ ہم نے سود ادا کرنا ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔